أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ٹرن پہ الحمدللہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت اپنی والدہ یعنی بی بی آمنہ کے ساتھ گزرا تھا اس کے تعلق سے اسٹڈی کر لی تھی، اور بی بی آمنہ کی انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا یعنی حضرت عبد المطلب کے گارجنشپ میں ان کی کفالت میں آ گئے تھے، اور عبد المطلب کا جو خاص محبت کا طریقہ تھا اپنے پوتے سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ تو جیسا کہ ایک انسیڈنٹ آپ کے سامنے یہ آیا تھا کہ عبد المطلب، جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی جانتے ہیں، یعنی ان واقعات سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے عبد المطلب کی انیشیل زندگی کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا تو یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ قریش کے اندر عام طور پہ تو کوئی یونانیمس لیڈر نہیں ہوتا تھا، لیکن عبد المطلب بیکاز آف ہیونگ سرٹین اسپیشل کوالٹیز اینڈ اسپیشل فیچرس اینڈ ہیونگ ویری کیرزمیٹک پرسنالٹی، عبد المطلب جو تھے وہ نیئر یونانیمس لیڈر تھے قریش کے، ہے نا۔ قریش نے متحدہ طور پہ عبد المطلب کو اپنا جو یوں سمجھ لیجیے گا قائد تسلیم کر رکھا تھا۔ تو عبد المطلب کے لیے قالین اور ایک یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ بیٹھنے کا ایک مقام سیٹ ہوتا تھا کعبے کے پاس، جس پہ عبد المطلب کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس پہ بیٹھ سکے، لوگ عزت میں ان کے لیے بنا کے رکھتے تھے۔ تو وہ جو قالین بچتا تھا تو کوئی بھی، یہاں تک کہ عبد المطلب کے اپنے بیٹے بھی جو ہیں وہ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوتی تھی بچپن میں ہی کہ وہ جا کے اسی مقام پہ بیٹھ جاتے تھے، اور یعنی حضور کے جو چچا وغیرہ ہوا کرتے تھے یعنی عبد المطلب کے بیٹے، وہ کبھی کبھی روکنے کی بھی کوشش کرتے تھے، تو عبد المطلب یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، اس کی شان بہت نرالی ہے، اس کے اندر بہت زبردست جو ہے وہ صلاحیتیں ہیں، یہ لائق ہے کہ اس گدی پہ بیٹھے۔ تو اس سے بھی عبد المطلب کی محبت، ایک اعجازی محبت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی فطری طور پہ، ایک تو دادا والی محبت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس محبت پہ تھوڑی عزت کا اور احترام کا ایلیمنٹ بھی ڈال دیا تھا عبد المطلب کے دل میں۔ تو یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول چھوٹے ہی تھے تو عبد المطلب اس وقت بھی بہت زیادہ خیال اور محبت سے کام لیتے تھے اور احترام بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہم آگے بھی کئی انسیڈنٹ آئیں گے جس سے یہ باتیں اور واضح ہوں گی۔ جیسا کہ ابن اسحاق کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ یعنی بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا تو عبد المطلب نے اپنی گارجنشپ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، and Abdul Muttalib took him to himself, treating him with a closeness and kindness he had not shown to his own son، یعنی اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی اس محبت کے ساتھ، اس احترام اور اس نرمی کے ساتھ عبد المطلب پیش نہیں آتے تھے جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے۔ آپ کو بچپن سے ہی وہ شفقت، دادا کی جو ایڈڈ شفقت، ایکسٹرا شفقت جو ہے ملی۔ اور عبد المطلب کہا کرتے تھے یہ بات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ لیو مائی سن alone he will establish a kingdom، میرے اس بچے کو چھوڑ دو، یہ ایک بہت بہترین جو ہے وہ یوں سمجھ لو کہ ایک حکومت قائم کرے گا۔ تو عبد المطلب اپنے حساب سے ہی، ان کی جو سمجھ تھی اس محدودیت کے ساتھ ہی وہ بات کرتے تھے، لیکن اس محدودیت کے باوجود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک پوٹینشیل تھا اس کو عبد المطلب صرف دادا ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نیوٹرل شخص ہونے کی حیثیت سے بھی اس بات کو پہچانتے تھے۔ تو ایک واقعہ اور ابن اسحاق وغیرہ کے حوالے سے ابن ہشام میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ قبیلہ بنو مدلج کے لوگ بڑے قابل لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے تھے۔ یہ ان کا گزر ایک بار مکہ سے ہوا تو انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی تو قبیلہ مدلج کے لوگوں نے، بنو مدلج کے لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب اپنے اس بیٹے کا، اپنے اس بچے کا یعنی محمد کا خوب خیال رکھیے گا، کیونکہ ہم نے اس سے زیادہ نوبل لینیج والا کوئی شخص جو ہے وہ نہیں پایا، اس سے زیادہ مقدس یوں سمجھ لیجیے کہ لینیج والا کوئی ایسا اتنی مقدس فیملی اوریجن والا کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں ہے۔
تو جب عبد المطلب نے یہ بات سنی تو ظاہر ہے کہ خوش بھی ہوئے، اور ساتھ کے ساتھ میں ابو طالب کو، اپنے بیٹے کو جو کہ حضور کے چچا ہیں، ان سے یہ بات کہی بھی کہ سن لو ان لوگوں کی باتیں، اور آگے سے جو ہے محمد کا ایکسٹرا خیال رکھنا۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ عبد المطلب کے بعد ابو طالب نے واقعتاً حضور کے جو خیال رکھا ہے، اور جو پروٹیکشن دیا ہے، جو مدد کی ہے، جو حضور کا سہارا بن کے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی ان پہ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس درجے سپورٹ اور اس درجے جو یوں سمجھ لیجئے کہ والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے، وہ واقعی مطلب یہ چیز جو ایسی ہے جو عام طور پہ دیکھنے میں نہیں ملتی۔ تو یہاں پہ ایک بات اور سامنے آئی ہے، تو میں اس کو ذرا ایکسپلین کرتا چلوں کہ پیور اینسیسٹری یا نوبل لینیج کا کیا مطلب ہے۔ جیسے بنو مدلج کے اس شخص نے اور بنو مدلج کے لوگوں نے جو ہے عبد المطلب سے کہا تھا، تو اس کو خود حضور نے وضاحت اس بات کی ہے کہ پیور اینسیسٹری کا اور نوبل لینیج کا کیا مطلب ہے، سب سے بہترین فیملی کا کیا مطلب ہے۔ اس بات کا مطلب جو حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے جو کہ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے واسطے سے لینیج کے نوبل ہونے کا مطلب یہ سامنے آتا ہے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ مجھ سے لے کے آدم علیہ السلام تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، تو یہ پورا لینیج جو آدم علیہ السلام تک چلا ہے، اس لینیج میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو بغیر پراپر نکاح کے پیدا ہوا ہو یا کسی زنا کے ذریعے پیدا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہم جانتے ہیں اس بات کو، جیسا کہ پہلے بھی ہم نوٹ کر آئے ہیں، آگے بھی نوٹ کرتے رہیں گے، کہ عرب کے اندر جاہلی معاشرے میں زنا جو تھا بالکل کامن ہو چکا تھا، اتنا کامن تھا کہ زنا سے بہت گنے چنے ہی اشراف، بہت ہی شریف قسم کے لوگ جو ہیں قبیلہ بنو ہاشم وغیرہ کے، اور یعنی عام طور پہ بہت ہی شریف اور گنے چنے لوگ تھے جو بچے ہوئے تھے زنا وغیرہ کی برائی سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لینیج کے ساتھ، رائٹ فرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹل آدم علیہ السلام، لاکھوں لاکھ سال کا فاصلہ ہوگا، اس پیریڈ آف ٹائم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا پیدا نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج میں جو کہ بغیر نکاح کے پیدا ہو، یعنی کسی زنا کے ذریعے پیدا ہو۔ اور زنا کے ذریعے بہت سے لوگ پیدا ہوتے تھے اس زمانے میں، عرب کے اندر خاص طور پہ، اور دوسرے ممالک میں تو اور بھی زیادہ، روم اور فارس وغیرہ میں تو یہ سلسلہ بالکل ہی عام تھا۔ تو بس بتانا یہ مقصد ہے کہ حضور اور ان کے جو آباء و اجداد تھے، حضور کا جو سلسلہ نسب چلا ہے، وہ دور جاہلیت میں بھی پاکیزہ رہا ہے، دور جاہلیت میں بھی ان کے ہاں جو ہے وہ زنا کا تصور اس طرح سے نہیں آیا۔ تو نوبل لینیج کا اور پیور اینسسٹری آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے اس حدیث کی روح سے۔ آگے چلتے ہیں۔ عبد المطلب کی جو حضور کے ساتھ والہانہ محبت تھی اور جو شفقت تھی، اس کے بارے میں ہم ابھی ذرا اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو ابن اسحاق کے حوالے سے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ عبد المطلب جو ہے ام ایمن سے کہا کرتے تھے۔ اب یہ ام ایمن کون ہے، ان کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتا رکھا ہے۔ یہ ام ایمن وہی عورت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی، یعنی حضرت عبداللہ کی جو ہے وہ غلام تھیں، باندی تھیں۔ بعد میں یہ بی بی آمنہ کے ساتھ رہتی تھیں، اور جب بی بی آمنہ کا انتقال ہوا ہے ابوا کے مقام پہ جو مدینہ سے باہر ہے، 20 کلومیٹر، 20 میل دور ہے، تو اس مقام پہ جو ہے وہ انتقال جب ہو گیا بی بی آمنہ کو، تو حضور کو اس مقام سے لے کے واپس مکہ ہی ام ایمن آئی ہیں، اور یہ ون آف دا فرسٹ لیڈیز ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکلنگ کی، حضور کو دودھ پلایا۔ تو یہ نام بہت بار بار آئے گا، پہلے بھی آ چکا ہے، اور میں نے ان کے بارے میں تھوڑا تفصیلی کلام بھی کیا، تو یہ آپ ان کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ ام ایمن جو کہ حضور کی، یعنی ایک جو عورت پرورش کرتی ہے، اس طرح سے ان کی حیثیت تھی، تو وہ جب پرورش کرتی تھیں تو جو ہے وہ عبد المطلب ان کو تاکید کیا کرتے تھے کہ اے ام ایمن، اے برکا، تم میری اس بیٹے کو نیگلیکٹ کبھی مت کرنا، کبھی بھی جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ میں نے اہل کتاب کو، یعنی یہود اور عیسائی کو، یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرا یہ بیٹا، یعنی یہ میرا جو پوتا ہے، یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس قوم کا نبی بنے گا، اس قوم کا رسول بنے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہود میں سے سب کوئی تو یہ بات نہیں جانتے تھے، لیکن یہود کا ایک بہت چھوٹا سا مائنورٹی طبقہ یہ تھا، اور عیسائیوں کا ایک مائنورٹی طبقہ یہ تھا جو پہچانتا تھا حضور کے کردار سے، حضور کے انداز سے، جو ان کی کتابوں میں جو پہچان بتائی گئی ہے نبی کی۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو آگے انشاءاللہ ہم صحیح وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے، ان سوالات کو صحیح طریقے سے ایڈریس کریں گے کہ آخر یہود میں ایک چھوٹا طبقہ اور عیسائیوں میں ایک چھوٹا طبقہ
وہ کیسے جانتا تھا کہ حضور آنے والے ہیں اور حضور کو پہچان کیسے لیتا تھا؟ تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ ایک لیکچر آگے بہت تفصیلی طور پہ اس پہ کلام ہوگا، تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی بات۔ بہرحال اتنا سمجھ لیجیے کہ عبد المطلب کو اڑتی اڑتی خبریں ملتی تھی اہل کتاب سے، یہود و عیسائی سے، کہ محمد میں وہ کچھ صلاحیتیں ہیں جو نبی بننے کے لائق ہیں، یا اس امت کا یہ نبی بنے گا۔ تو یہ بھی ایک خاص اعزاز تھا جس کی وجہ سے عبد المطلب جو ہے رسپیکٹ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور خاص بات تھی کہ عبد المطلب کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے، جب بھی کھانا ان کے سامنے لایا جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے، بولتے تھے میرے بیٹے کو لاؤ، اگرچہ وہ بیٹے نہیں تھے، پوتے تھے، لیکن محبت کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو بیٹا کہا کرتے تھے، تو کبھی بھی تنہا نہیں کھاتے تھے، اور جب بھی کھانا ان کے سامنے لایا جاتا تو وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوجتے تھے اور ان کو ساتھ بٹھال کے کھاتے تھے۔ اب جب عبد المطلب کی وفات کا وقت قریب آنے لگا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے حضور کی گارڈین شپ جو ہے خود سے ہینڈ اوور کر دی ابو طالب کو۔ اچھا، ابو طالب کو کیوں ہینڈ اوور کی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ابو طالب جو تھے وہ اسی بیوی سے تھے جس سے عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ حضور کے والد، گویا کہ ابو طالب حضور کے اپنے چچا تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے ابو طالب جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے تھے کہ حضور کی پرورش کریں، اور پھر عبد المطلب جانتے تھے کہ ابو طالب کے دل میں محبت جو ہے سب سے زیادہ ہے حضور کو لے کے، محمد کو لے کے، تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے موت کے وقت اس بات کی وصیت کر دی کہ میرے بعد جو ہے گارجین جو محمد کے بنیں گے وہ ابو طالب بنیں گے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا اور واقعہ آ رہا ہے جس میں عبد المطلب کی جو ایک اور محبت اور بے چینی حضور کو لے کے تھی وہ سامنے واضح ہوتی۔ یہ میں نے واقعہ جو ہے وہ ڈاکٹر علی سلابی صاحب کی جو کتاب ہے سیرت نبی کے اوپر، سیرت نبوی کے اوپر، اس کی پہلی جلد سے اٹھایا ہے۔ تو آپ کے سامنے اسکرین پہ اویلیبل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو آپ سے شدید محبت تھی، ظاہر ہے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ وہ آپ کو جس کام کے لیے بھی بھیجتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو پورا کر دیتے تھے۔ ایک دن عبد المطلب نے آپ کو اونٹوں کے پیچھے بھیجا، کچھ اونٹ تھے وہ بھاگ گئے تھے، ان کو کلیکٹ کرنے کے لیے، ان کو ہکا کے واپس لانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے رہے ہوں گے، 7 سال، 8 سال، 6 سال کے رہے ہوں گے۔ آپ تصور کیجئے کہ 7 6 سال کا بچہ جو ہے وہ اونٹوں کو جو ہے وہ پکڑ کے لے آئے، اور بھاگے ہوئے اونٹوں کو جو ہے گیدر کر کے لے آئے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کے اندر سمجھداری کا اور میچورٹی کا جو کوشنٹ تھا وہ عام بچوں سے زیادہ تھا اپنی عمر میں، اگرچہ اس وقت آپ نبی نہیں بنے تھے، لیکن آپ کے اندر جو یہ ایلیمنٹس ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ تھے، عام بچوں سے زیادہ تھے۔ تو بہرحال اس کام کی وجہ سے کیا ہوا کہ حضور کو تھوڑی دیر لگ گئی، تو عبد المطلب پریشان ہو گئے، اور پریشان ہوتے ہوئے کعبے کے پاس طواف کرنے لگے، اور طواف کرتے کرتے انہوں نے شعر کے روپ میں اشعار پڑھے، پوئم پڑھی، جو یوں سمجھ لیجیے کہ یعنی عرب میں جو ہے شعر و شاعری کا کیا رواج تھا وہ تو پہلے اس پہ بہت تفصیلی کلام ہو ہی چکا ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ شعر کا ایک ٹکڑا بھی آ رہا ہے کہ وہ یہ شعر پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربی رد راکبی محمد، اے میرے رب میرے سوار محمد کو واپس بھیج دے، ردہ لی وسنع اندی یدن، اور تو اس کو میری پاس واپس لوٹا کر مجھ پہ احسان فرما۔ تو گویا کہ یہ شاعری کرتے ہوئے، اشعار پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے اس بات کی التجا کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، اب میرا دل جو ہے وہ گھبرا رہا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول واپس آ گئے تو عبد المطلب کہنے لگے میرے بیٹے، میرے پوتے، میں تو تمہاری وجہ سے تم کو لے کے ایک ماں کی طرح بے چین ہو جاتا ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عبد المطلب کی جو محبت تھی وہ صرف عام دادا والی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایکسٹرا محبت ڈالی گئی تھی دل کے اندر، تاکہ جو ہے حضور کے ساتھ شفقت کا معاملہ جو مزید زیادہ ہو۔ ابن اسحاق کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 8 سال تھی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی آتا ہے کہ عبد المطلب کا جب انتقال کا وقت قریب آ گیا تو چونکہ عرب کے رواج کے مطابق یہ تھا کہ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے گھر کی جو بیٹیاں ہوتی تھیں وہ جو ہے وہ لمبی لمبی پوئمس لکھا کرتی تھیں، یوں سمجھ لیجیے کہ مرثیے جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں، یعنی وہ خوبصورت انداز میں جو ہے وہ مرنے والی کی تعریف اور اس کی یاد، اور اس میں وہ چیزیں لکھی جاتی تھیں۔ تو اس کو انگلش میں جو ہے یولیجیز کہتے ہیں نا، آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے۔ تو عبد المطلب نے اپنی ان بیٹیوں کو بلایا جن کا نام اما، امیمہ، برہ، صفیہ، عتیقہ، ام حاکم البیضاء، یہ چند بیٹیوں کے نام ہیں عبد المطلب کے، یہ ساری کی ساری حضور کی پھوپھیاں ہوئیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کو بلایا، عبد المطلب نے کہا کہ تم جو چیزیں بھی لکھنے والی ہو وہ ساری چیزیں لکھ کے تیار کر لو، اب میرے موت کا وقت قریب آ گیا، اور عبد المطلب نے اپنی موت سے پہلے ہی وہ ساری چیزیں تیار کروا کے خود بھی
یعنی ڈیتھ بیڈ پہ جب وہ تھے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں سنی ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ موت کی گھبراہٹ والا ایلیمنٹ جو ہے ان کے اندر نہیں تھا. ان کی شخصیت اور کردار میں وہ مضبوطی تھی کہ موت کے وقت بھی جو ہے وہ اتنا اطمینان اور استقلال سے وہ ان تمام پوئمز کو، ان تمام اشعار کو اپنی بیٹیوں کے لکھے ہوئے انہوں نے سنا ہے، اور پھر جو ہے اسی بستر پہ انہوں نے جان دی. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت ابن اسحاق میں نقل کیا. بڑی تفصیلی وہ ذکر جو ہے وہاں موجود ہے، یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریلیونٹ نہیں ہے، بس ایک انفارمیشن کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھ دی گئی ہے. تو ایک اور مزید بات یہ سمجھ لیجیے کہ عبد المطلب کا جب انتقال ہو گیا تو چونکہ عبد المطلب پورے کے پورے کعبہ کے یوں سمجھ لیجیے کہ انتظام کرنے والے تھے، تو جو کعبے کی پانی کا معاملہ ہے یعنی زمزم اور اس کے کنٹرول کا معاملہ ہے وہ عبد المطلب سے عباس پہ، حضرت عباس پہ ٹرانسفر ہو گیا. وہ حضرت عباس کون ہے؟ یہ چچا ہیں حضور کے، ٹھیک ہے. اور ان کے بیٹے جو ہیں حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، یہ زیادہ فیمس ہیں اور یہ بہت کبار صحابیوں میں سے آتے ہیں. اگرچہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے لیکن علم کے اعتبار سے بہت بڑے تھے، اور جن کو یعنی عبداللہ ابن عباس کو مفسر امت بھی کہا جاتا ہے. یعنی قرآن کی کوئی بھی تفسیر آپ پڑھیں وہ بغیر عبداللہ ابن عباس کے تفسیری اقوال کے، ہے نا، وہ چیز جو ہے بالکل خالی ہوتی ہے. یعنی تفسیر کوئی ہو ہی نہیں سکتی انلیس آپ عبداللہ ابن عباس کے اقوال اور ان کی تفاسیر کو جو ہے ان کی سینگز کو آیات کے ضمن میں نوٹ نہ کر لیں. تو گویا کہ تفسیر کے اعتبار سے بہت اونچا مقام عبداللہ ابن عباس کو حاصل ہے، علمی اعتبار سے بھی بہت بلند اصحاب رسول میں سے ہیں. ان کے والد جو تھے عباس، جو حضور کے چچا ہیں، ان کو جو ہے وہ یہ یعنی زمزم کا انچارج بنا دیا عبد المطلب نے خود. اور پھر جب حضور نے مکہ فتح کر لیا تو واپس سے یہ چیز جو ہے وہ حضرت عباس کے پاس ہی رہی ہے. اور ابو طالب پہ یہ جو گارجین شپ تھی، حضور کی گارجین شپ تھی، وہ ابو طالب پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتا رکھا تھا. ابو طالب پہ ٹرانسفر ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی، ایک وجہ تو یہ تھی کہ عبد المطلب اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ ابو طالب از دی موسٹ ڈیزرونگ ون، اور سب سے اچھے سے یہ خیال رکھ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ابو طالب جو ہیں وہ حضرت عبداللہ کے اپنے بھائی تھے، اسی ماں سے تھے. تو اس وجہ سے حضور جو ہے اب یعنی عبد المطلب کے وفات کے بعد 8 سال کی عمر میں ابو طالب کی گارجین شپ میں حضور چلے گئے ہیں. چلیے اب ہم حضور کا وہ وقت جو ابو طالب کی گارجین شپ میں گزرا ہے اس کو سمجھیں گے. تو پہلی چیز یہ نوٹ کر لیجیے کہ ابو طالب جو ہیں وہ امیر نہیں تھے بلکہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، قلت کا شکار، یعنی مالی اعتبار سے جو ہے یوں سمجھ لیجیے قلت میں چل رہے تھے. اور کئی اولادیں تھیں، ابو طالب کی اولادیں بھی زیادہ تھیں. اب ظاہر انسان کی اولادیں زیادہ ہو اور آمدنی کم ہو تو پھر یہ کہ رسا کشی والا معاملہ ہوتا ہے، یہ بہت فطری بات ہے. لیکن ابو طالب کی جو محبت تھی حضور سے وہ اس قدر زیادہ تھی، اس قدر زیادہ تھی کہ یہ عبد المطلب سے بھی ایک ہاتھ آگے نکل گئے، اور یہ خود بھی اپنے یوں سمجھ لیجیے کہ بیٹوں سے اس طرح محبت نہیں کرتے تھے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اور انہوں نے معمول بنایا تھا کہ گھر کے تمام لوگ جو ہیں وہ تبھی کھائیں گے جب محمد کھائیں گے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل حال جب تک نہیں ہو کھانے میں تب تک جو ہے ان کے گھر والے کھانا نہیں کھاتے تھے. اور ابو طالب نے اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ جب محمد کے ایبسنس میں میرے گھر والے کھاتے ہیں تو جو ہے وہ پیٹ نہیں بھرتا لوگوں کا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھاتے ہیں، جب آپ بھی اس کھانے میں شامل ہوتے ہیں، محمد بھی اس کھانے میں شامل ہوتے ہیں، ظاہر اس وقت تو وہ رسول اللہ نہیں تھے لیکن محمد بھی اگر اس کھانے میں شامل ہوتے ہیں تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، سب کا پیٹ بھر جاتا ہے اور کھانا تب بھی باقی رہتا ہے. تو یہ جو برکت کا ایلیمنٹ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجزے میں سے ایک معاجزہ ہے جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ آئے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ جب حضور جو ہے چھوٹے سے بچے تھے اور دودھ پیتے تھے، اس موقع پہ بھی حلیمہ سعدیہ کی فیملی میں اور حلیمہ سعدیہ کے یعنی جو ان کی یعنی مویشی تھے اور ان کے جانور اور ان کی آمدنی وغیرہ میں جو برکت حضور کے پریزنس کی وجہ سے تھی وہ تو ہم نے اس پہ کافی تفصیلی کلام کیا ہے. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابو طالب بغیر حضور کے کھاتے ہیں، ابو طالب اور ان کے بچے، تو ظاہر ہے کھانا کم ہوتا تھا، آمدنی کم تھی، غربت تھی، تو بڑی رساکشی ہو جاتی تھی. لیکن جب حضور کی موجودگی میں کھاتے تھے تو وہ کھانے میں بڑی برکت ہوتی تھی اور کھانا بچ جاتا تھا. تو اس وجہ سے ابو طالب جو ہے وہ اکثر کہا کرتے تھے حضور سے کہ واقعی آپ جو ہیں بہت بلیسڈ آدمی ہیں، بہت بابرکت انسان ہیں آپ. تو بچپن سے ہی جو ہے ایلیمنٹ آف ریسپیکٹ جو ہے حضور کو لے کے ابو طالب کے دل میں آ چکا تھا، محبت تو تھی. اچھا، ابو طالب اور ان کے گھر کا ایک معمول یہ تھا کہ صبح جب بچے اٹھتے تھے تو ابو طالب جو ہے کھانا ایک بڑے پلیٹ میں لے کے سب کے سامنے رکھتے تھے. اور ظاہر ہے چھوٹے بچے تھے، اس میں چھینا چھپٹی والا معاملہ ہو جاتا تھا.
اور یہ چونکہ قلت بھی تھی، اب جہاں پہ قلت ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں، یعنی لیک آف ریسورسز لیڈس ٹو دیز کائنڈ آف ڈسپیوٹس، بہت نیچرل ہے، بڑوں میں بھی ہوتی ہے. آپ یعنی آپ دیکھیں افریقن کنٹریز وغیرہ میں کسی چھوٹی چھوٹی یعنی فوڈ ریسورسز کو لے کے اور اس طرح کی چیزوں کو لے کے بہت بڑا بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے. عرب میں آپ جا کے دیکھیں تو اس زمانے میں جو ہے پانی کے کنویں کو لے کے اور پانی کے ویل کو لے کے جو ہے وہ جھگڑا ہو جاتا ہے. تو جہاں اسکاسٹی آف ریسورسز ہوتی ہیں وہاں کلیشز ہوتے ہیں، بہت نیچرل بات ہے یہ. تو وہ یار، اور بچوں میں تو ظاہر ہے کہ اور ہوتے ہیں، تو آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے تھے سارے بچے، اور یعنی تھوڑا سا وہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ رسا کشی کا ماحول ہوتا تھا، ایک دوسرے پر جھپٹ جھپٹ کے کھانے کا. لیکن حضور کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ حضور جو ہے اپنا ہاتھ روک کے رکھتے تھے اور باقیوں کو پہلے کھانے دیتے تھے. جب سب لوگ کھا لیتے تھے تو کھانا ہی ختم ہو جاتا تھا. تو اس بات کو ابو طالب نوٹ کرتے تھے. تو ابو طالب کیا کرتے تھے کہ اگر کبھی ایسا سچویشن ہوتی تھی کہ صرف بچوں بچوں کو کھانا ہے تو حضور کا کھانا الگ کر کے رکھتے تھے تاکہ جو ہے حضور کھا سکیں. ورنہ کیا ہوتا تھا معاملہ کہ حضور ان بچوں کے ساتھ تو بیٹھ جاتے تھے لیکن خود نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے کہ سارے بچے کھا لیں، اور ظاہر ہے کھانا کم ہوتا تھا تو بچے سارے کھا لیتے تھے، حضور بھوکے رہ جاتے تھے. تو اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک اہم بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور کی میچورٹی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مشکل سے 10 سال رہی ہوگی اس وقت، تو جو میچورٹی کا کوشنٹ تھا حضور کا، حضور کے اندر جو ایک وقار تھا، وہ اس عمر میں بھی اتنا زیادہ تھا کہ عام بچوں کی طرح چھینا چھپٹی کر کے آپ نہیں کھاتے تھے. دوسری چیز، حضور کو اس بات کا احساس تھا کہ ابو طالب چچا ہیں اور ان کی اولادیں زیادہ حق رکھتی ہیں ان کے لمیٹڈ ریسورسز میں سے کھانے میں. ٹھیک ہے. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ حضور کا حق تھا کہ اس میں سے کھا سکتے تھے، لیکن حضور جو ہے وہ یعنی اتنی رواداری ان کے اندر تھی کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ روک کے رکھتے تھے اور ابو طالب کے احسانات کو جانتے تھے. تو وہ ایسا نہیں کہ اپنا حق جتاتے کہ نہیں میں بھی کھاؤں گا، میں بھی جھپٹوں گا. اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ حساسیت اور اتنی زیادہ احساسات اور اتنی زیادہ میچورٹی جو ہے عام طور پہ نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بڑوں میں بھی نہیں ہوتی. کہ کوئی انسان آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے لوٹ لیا جائے، ہے نا. اس کی بھی قلت کا دھیان رکھا جائے، اس کی بھی پریشانیوں کا دھیان رکھا جائے. کوئی شخص اگر نیک ہے، کوئی روادار انسان ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جتنی چیزیں اس سے حاصل ہو سکیں سب حاصل کر لیں. نہیں، بلکہ انسان کے بڑپن اور اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا یہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے کہ جتنا بینیفٹ اس کو دیا جائے اس میں سے بس وہی حاصل کرے جس سے اس کا بس گزارا ہو جائے. یہ انسان کے اعلیٰ کردار کی پہچان ہوتی ہے، اور حضور جو ہے اعلیٰ کردار کے سب سے بہترین نمونہ تھے. اور اس عمر میں بھی، یعنی اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی جو ہے حضور کے اندر یہ میچورٹی اور یہ سمجھداری اور یہ عقل مندی جو ہے وہ ہم نوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابن اسحاق کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ لہب ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک شخص آتا تھا مکہ کے اندر، ہر سال آتا تھا، اور قریش کے اندر وہ نجومی تھا. وہ لوگوں کو دیکھ کے جو ہے وہ جو ہے ان کی قسمتیں بتایا کرتا تھا. ظاہر ہے اس قسم کے علم جو ہیں وہ دھوکے پہ بیسڈ ہوتے ہیں، لیکن اس میں 1% 2% سچائیاں بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہیں. اور وہ سچائی کیوں ہوتی ہے اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے. ابھی یہاں پہ میرا مضمون وہ نہیں ہے تو میں اس کو بھی ٹچ نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو ہے وہ ان چیزوں پہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا جو ہے وہ سراسر کفر ہے. اس پہ آپ یقین نہیں رکھ سکتے کسی جوتشی پہ، نجومی پہ. اگر ان کی جو ہے وہ قیاس آرائیوں سے 1,000 میں سے ایک بات اگر کوئی صحیح ہو گئی تو اس پہ یقین اور ایمان نہیں رکھنا. تو بہرحال یہ چونکہ دور جاہلیت کا معاملہ تھا اور ابو طالب اسی دین کو مانتے تھے جو عام طور پہ قریش میں رائج تھا، اس میں جو ہے ہزار برائیاں پیدا ہو گئی تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی ان کا بس نام کے طور پہ وہ بچی تھی، اللہ کو پہچانتے تھے نام کے طور پہ یہ لوگ، چند رسومات کو جانتے تھے، لیکن عقائد جو تھے قریش کی وہ تو پورے کے پورے چوپٹ ہو چکے تھے. تو بہرحال لیب قبیلے کا لیب ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک شخص آتا تھا، وہ نجومی کا کام کرتا تھا اور کافی ماہر مانا جاتا تھا اپنے اس فیلڈ میں. تو قریش کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے جایا کرتے تھے ہر سال، اور یعنی وہ قسمت وغیرہ بتاتا تھا، لوگ سنتے تھے. تو جب ابو یعنی یہ موقع آیا تو ابو طالب بھی اپنے بچوں کو لے کے چلے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے گئے. تو جب اس نے اس لہب کے اس شخص نے جو ہے اس نجومی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بہت حیرت زدہ ہو گیا. اس نے کہا کہ اس بچے کو سائڈ کر کے رکھیے. اور جب وہ اپنے باقی کاروبار سے کام سے فری ہو گیا تو پھر وہ کھوجنے لگا کہ وہ بچہ کہاں ہے جس کو میں نے الگ کروایا تھا. جب ابو طالب نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ شخص جو ہے کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہا ہے، تو ابو طالب کو تھوڑا خدشہ محسوس ہوا. تو انہوں نے کیا کیا، حضور کو چھپا لیا.
تو اب یہ جو نجومی تھا یہ بے چین ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ اس بچے کو میرے سامنے لے کے آئیے، اللہ کے واسطے اس بچے کو میرے سامنے لائیے، کیونکہ اس کا فیوچر جو ہے، اس کا مستقبل جو ہے بہت تابناک ہے، بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابو طالب کو خدشہ محسوس ہو گیا کہ نہیں نہیں، یہ کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہا ہے، اور چونکہ ابو طالب محبت کرتے تھے، خدشہ بھی رکھتے تھے، ڈر بھی رکھتے تھے کہ حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو اس لیے جو ہے ابو طالب اس کے سامنے نہیں لائے حضور کو۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا ابن اسحاق کے حوالے سے، جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، چند حکمت کے پوائنٹس ہیں جو ڈاکٹر علی سلابی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، وہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے اب اسکرین پہ اپیئر ہوگا۔ اس میں چونکہ ایک سوال عام طور پہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور جو ہیں وہ یتیم کیوں ہو گئے، حضور کے والد بھی زندہ نہیں رہے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، دادا کے محبت سے بھی محروم رہے، تو آخر جو ہے وہ اس قسم کی غم، اس قسم کی پریشانیاں اتنی کچی عمر میں، اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں آئی حضور کے اوپر، اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھیں؟ تو جو حکمت کے پہلو ہیں یہ حضور کی آزمائش اور پریشانیوں کو لے کے، وہ انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، تو آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں، حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پرورش پائیں، صرف اللہ کی حفاظت آپ کے شامل حال رہے، آپ لاڈ پیار دولت اور دولت سے دور رہیں، تاکہ آپ ناز و نعمت کے عادی نہ ہو جائیں، آپ کے دل میں مال و منصب کی محبت جگہ پکڑ نہ سکے، آپ سرداری اور چودراہٹ والے ماحول سے متاثر نہ ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے حضور کو انیشیل پیریڈ میں محروم کیوں کیا، تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ ناز و نعمت والا معاملہ پیدا نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ بہت آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہے جو انسان آرام کی زندگی بہت گزارتا ہے ارلی اسٹیجز آف لائف سے، اس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے، اس کے اندر یعنی محنت کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی مضبوطی نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ بھی وجہ تھی کہ ان نعمتوں سے حضور کو محروم کیا گیا، تاکہ حضور کے اندر ایک پختگی، ایک سختی، ایک مضبوطی پیدا ہو، اور صرف اللہ کی حفاظت پہ بھروسہ حضور کے اندر پیدا ہو جائے، کیونکہ جب سارے ظاہری بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں تو بندہ مجبوراً صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سچویشن ہی کچھ ایسی پیدا کی کہ حضور کو کسی پہ بھروسہ نہ رہے سوائے اللہ کے۔ دوسری بات وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے صدمات کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے صدمے آپ کو ہوئے، باپ کی شفقت سے محروم تو تھے ہی، ماں کی آغوش محبت بھی چھن گئی، پھر دادا کی شفقت سے بھی محروم ہونا پڑا، ایک کے بعد ایک غم کے جام نوش کرنے پڑے، جس کے نتیجے میں آپ نہایت حساس اور نرم دل ہو گئے۔ یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ ان تمام تکالیف اور پریشانیوں سے گزرنے کے بعد حضور کے اندر جو ہے سینسٹیوٹی کا پہلو جو ہے بہت یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ نمایاں ہو کے سامنے آیا ہے، لہٰذا حضور دوسروں کے درد کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے تھے۔ جو شخص ہمیشہ ناز و نعمت میں رہتا ہے وہ سامنے والے کے درد کو اس طرح نہیں سمجھ پاتا، یا جو ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو اور بہت ہی اسموتھ زندگی گزارتا ہے، وہ اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے سامنے والے کو لیکچر دینا کہ بھائی تم ایسے کر لو، ویسے کر لو، کیوں پریشان ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، ایسے کرنے میں کون سی حرج کی بات ہے، صبر کرو، تھوڑا محنت کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو انسان خود ان تمام چیزوں سے، تمام اونچ نیچ سے گزرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چیزیں جو ہے اتنی آسان نہیں ہوتی، تو وہ ریدر دین لیکچرنگ سامنے والے کو، وہ سامنے والے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ اچھی بات کی نصیحت بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ کے ساتھ میں مدد بھی کرنی چاہیے، صرف نصیحت سے کام نہیں چلتا، مدد بھی ضروری ہوتی ہے بعض دفعہ۔ اب کوئی شخص بھوکا پیٹ آپ کے سامنے آیا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا ہے اور بالکل اس کی جو ہے حالت خراب ہو رہی ہے، آپ اس کو جو ہے وہ نصیحت کرنے لگ جائیں، تقریر دینے لگیں، اس کو تبلیغ کرنے لگیں، تو یہ بالکل یعنی یوں سمجھ لیجیے امپریکٹیکل بات ہے۔ پہلا موقع تو یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے، جب وہ پیٹ بھر کے اچھے سے کھا لے پھر اس کو نصیحت کی جائے کہ بھائی صبر کرو، محنت کرو، یہ کرو، وہ کرو، ساری چیزیں اچھی ہیں، اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن پہلی ضرورت جو ہے وہ کہ اس کی ضروریات کو دور کیا جائے، اور یہ احساس انسان کے اندر تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اس پریشانی کا، اس تکلیف کا، اس غم کا احساس خود بھی اپنے دل میں رکھتا ہو۔ اگر تو اس کے دل میں احساس نہیں ہوگا تو اس کے لیے بہت آسان ہے لیکچر دینا، ہے نا، لیکن حضور کے اندر یہ سارے احساسات تھے، اسی وجہ سے آپ نہایت حساس اور نرم دل ہو گئے تھے، تکبر اور غرور سے پاک کرتے ہوئے آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کندن بنا دیا تھا، اور آپ کے اندر رحم دلی اور تواضع جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی ان تمام تجربات کے نتیجے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عالم جوانی میں
وفات شاید اس حکمت کی حامل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی نمونہ بن جائیں جن کے والدین بچپن میں ہی ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. گویا حضور کی شخصیت میں صرف چند لوگوں کے لیے نصیحت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سورہ احزاب کے اندر فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے. تو جب اللہ نے یہ بات کہی ہے تو یہ بالکل واضح ہے، عام طور پہ تمام اہل ایمان کے لیے حضور سے بہتر کوئی نمونہ کسی معاملے میں بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز تو تبھی ممکن ہے جب حضور کی شخصیت اور پرسنالٹی کے ملٹی ڈائمنشنز ہوں، ہے نا. آپ کی شخصیت جو ہے صرف بلیک اینڈ وائٹ کا نمونہ نہیں ہو بلکہ آپ کی کردار میں بہت سے رنگ ہوں. تو واقعہ یہ ہے کہ حضور کی سچویشنز بھی اتنی مختلف رہی ہیں اور اتنی ڈفرینٹ اینگل سے آپ کی کردار سازی کی گئی ہے اور آپ کے ماحول کو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ بنایا گیا ہے کہ آپ ہر شخص کے لیے جو کسی بھی سچویشن میں ہو اس کے لیے آپ بہترین عملی نمونہ ہیں. تو اسی طرح آپ کے والدین کا دنیا سے چلے جانا بھی حضور کے کردار اور حضور کی شخصیت کے ڈیولپمنٹ میں کس طرح افیکٹ کرتا ہے اور پھر حضور نے ان چیزوں کو کس طرح اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا. تو یہ ہر اس شخص کے لیے بھی نمونہ ہے جس کے والدین بچپن میں یعنی وہ شخص جو ہے یتیم ہو جائے. تو حضور اس کے لیے بھی اب نمونہ بن گئے. تو یہ ساری حکمت کے پہلو ہیں حضور کی بچپن سے ہی غم اور صدمات اور والدین کا ساتھ چھوڑ جانا اور بھی دیگر پریشانیاں جو حضور کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، غربت ہو چاہے اور بھی معاملات ہوں، یتیمی کا معاملہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکمت تھی وہ تو کروڑوں تھی، لیکن ہم چند پوائنٹس جو ہیں آپ کے سامنے علی سلابی صاحب کے حوالے سے رکھ رہے ہیں. پھر آگے وہ لکھتے ہیں اور یہ بھی منشائے الہی تھا کہ والدین کی محبت و شفقت و تعلیم و تربیت سے محرومی کے باوجود آپ کا اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کا مالک ہونا اس بات کا ثبوت بن جائے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کا کام خود رب العالمین نے کیا ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے، گویا کہ والدین کے ایبسنس کے باوجود عام طور پہ دیکھتے ہیں جو بچے جو ہے جن کے والدین نہیں ہوتے پھر یعنی خاص طور پہ جو یعنی جن کی ٹین ایج میں والد فوت ہو جاتے ہیں یا چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں تو وہ لڑکے جو ہیں عام طور پہ بگڑ جاتے ہیں. عام طور دیکھنے کی میں یہ بات کہی کیونکہ باپ کی سختی نہیں ہوتی تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کم عمری میں غلط کر جاتا ہے. تو لیکن حضور کے کردار میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بلندی ہے کہ والدین کے ایبسنس کے باوجود آپ کے زندگی میں کسی بھی قسم کا نگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آنے پایا. یہ بھی اپنے آپ میں ثبوت تھا کہ اللہ رب العالمین خود سے آپ کی تربیت جو ہے بغیر کسی ذریعے کے کر رہا تھا. ایسے تو سب کی تربیت اللہ ہی کرتا ہے، اگر آپ کی تربیت بھی اللہ نے کی ہے، والدین کو ذریعہ بنایا ہے آپ کے. ٹھیک ہے، میری تربیت جو بھی ہے وہ اللہ نے ہی کی ہے، وہ ہم والدین کو ذریعہ بنایا ہے. لیکن حضور کے کیس میں کیا ہے، ذریعہ بھی نہیں بنایا اللہ نے کسی کو. ٹھیک ہے. ایک اور اہم پوائنٹ ہے جو سامنے آتا ہے، والدین سے دور کرنے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ارادے کے مالک اور اول العزم بن جائیں. ٹھیک ہے، اپنے معاملات میں کسی کے محتاج نہ بنے، یہاں تک کہ آپ کے دعوت میں بھی والدین کا کوئی اثر نظر نہ آئے، آپ کی تعلیم و تربیت میں کسی انسانی ہاتھ کا دخل نہ ہو، بلکہ خالصتاً یہ تربیت رب ذوالجلال کے جانب سے ہو. جاہلی نظریات اور رسوم و رواج کا آپ کی شخصیت و کردار پہ بالکل بھی کوئی اثر نہ پڑے. یہ بھی بہت اہم بات ہے، گویا کہ حضور کے اندر بچپن سے ہی والدین کے نہ ہونے سے ایک انڈیپینڈنس، ایک مضبوطی، ایک یوں سمجھ لیجیے کہ خود پہ ڈپینڈنٹ ہونے والی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو یعنی آپ کہہ لیجیے کہ انسان جب تمام کام خود سے کرتا ہے، کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا، تو اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اولو العزمی پیدا ہوتی ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، تحمل پیدا ہوتا ہے، اسمارٹنس پیدا ہوتی ہے. تو یہ ساری کوالٹیز جو ہیں نیچرلی اللہ تعالیٰ نے بلڈ کروانی مقصود تھی. اور ان حکمتوں کی وجہ سے اور اس کے ساتھ کروڑوں حکمتیں اور ہوں گی جن کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے. ہم تو صرف انہی چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں جو واضح طور پہ سوچنے سمجھنے سے سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو پوائنٹس یہاں پہ بیان کی گئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس کی تھوڑی تفصیل بھی رکھ دی تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ حضور کو ان نعمتوں سے جو محروم کیا گیا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا منشا اور حکمت پوشیدہ تھی. کیونکہ اللہ کا کوئی معاملہ جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آپ کی زندگی میں بھی کوئی بظاہر نقصان ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا کوئی پازیٹیو منشا ہوتا ہے. تو کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی. انسان کو فوری طور پہ نقصانات سے جو ہے وہ بالکل بوکھلانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر رکھا ہوگا. یہ ہم حلیمہ سعدیہ کی سٹوری میں بھی بہت تفصیلی طور پہ سمجھ کے آئے ہیں
اور ان جو حکمت کے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں ان میں بھی یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے. اور ان تمام جو یعنی نعمتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ابو طالب کے ساتھ جب حضور رہا کرتے تھے تو ابو طالب کی مدد کرنے کے لیے اور خود اپنے اندر انڈیپینڈنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے حضور جو ہے چند پیسوں تھوڑے سے پیسے لے کے جو ہے قریش کی بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑ جو ہے وہ چرایا کرتے تھے. تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور جو ہے اتنی کم عمر سے ہی خود محنت کرنے کے قائل تھے، دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کے قائل نہیں تھے. حالانکہ یہ عمر جو ہے بلوغت کی بھی نہیں تھی، آپ 12-13 سال آپ کی عمر تھی، 10 سے 12 سال 13 سال. لیکن اس عمر میں بھی جو ہے وہ آپ نے خود سے جو ہے محنت کی ہے، شیفرڈنگ کا کام کیا ہے، آپ شیفرڈ تھے. اس تعلق سے ایک حدیث بھی آگے آئے گی جو میں آپ کو بیان کروں گا. لیکن ان تمام احسانات کو جو یتیمی آپ کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کھول دیے، اس سے جو فائدے آپ کو نصیب ہوئے ہیں، ان تمام کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارتاً سورۃ ضحیٰ کے اندر کیا ہے، جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر سہارا دیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابو طالب کے ذریعے سہارا ملا حضور کو، عبد المطلب کے ذریعے سہارا ملا، اور بھی دوسری جو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وسائل پیدا کیے حضور کے لیے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی آپ تو یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے یعنی اس اللہ نے آپ کے لیے جو ہے وہ سہارا پیدا کر دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ گمراہ تھے. گمراہ سے مراد وہ نہیں ہے کہ آپ یعنی جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص گمراہ نہیں، بلکہ آپ کو راہ کا علم نہیں تھا، آپ کو حقیقت کا اس طرح ادراک نہیں تھا، لیکن پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ راہ سے گم تھے لیکن اللہ نے آپ کو پھر ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھایا، حقیقت سے، کائنات کے اسرار سے آپ کو واقف کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی آپ کمزور تھے، فَأَغْنَىٰ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو غنی کر دیا، آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. گویا کہ اس میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا جو اس پیریڈ میں حضور کے اوپر ہوئے ہیں، اور یہ اشارے اللہ نے بعد میں نبوت کے بعد یاد دلائیں. تو یہ قرآن میں یہ سورہ جو ہے نماز میں ہم اکثر پڑھا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ اب آیتیں یہ سامنے آئیں گی تو آپ حضور کی پوری زندگی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سپورٹ میکینزم جنریٹ کیا ہے اور جو وزڈم کے پہلو تھے یعنی یتیمی سے، اور جو دوسری حضور کے ساتھ جو ایڈورسٹیز تھیں اس سے جو حکمت کے پہلو تھے، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آیتیں جو ہیں اس ضمن میں بہت اچھے سمجھ میں آئیں گی. اور حضور سے جو اللہ تعالیٰ یعنی حضور پہ جو احسانات یاد دلا رہا ہے اس کے صحیح معنی کو آپ جو ہے وہ ایبزارب کر پائیں گے. تو یہ چیز ہے. ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے میں بیان کرتا چل رہا ہوں کیونکہ اس حدیث کے تعلق سے اگلے لیکچر میں ہم تھوڑی تفصیلی بات کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر کہ وہ اس نبی نے شیفرڈ کا کام کیا ہے، چرواہے کا کام تھوڑی مدت کے لیے ہی صحیح ضرور کیا ہے. بخاری کی حدیث ہے، حدیث بالکل سند کے اعتبار سے جید اور مضبوط اور صحیح ہے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جن کو نہیں دیا ہو، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیا ہو، شیفرڈنگ کا کام، چرواہے کا کام. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابو طالب کے پاس جب حضور تھے تو یہ کام خود بھی کیا کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ آپ نے بھی یہ کام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اسی کام کی طرف اشارہ کیا کہ ہاں میں نے بھی چند جو ہے پیسے کی قیمت پہ مکہ کے لوگوں کی جو ہے بکریاں اور بھیڑ جو ہیں وہ چڑھائے ہیں. تو اس میں یعنی اس کے پیچھے کچھ وزڈم ضرور ہے، اس پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تبصرہ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ کیوں فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہیں انہوں نے شیفرڈنگ کا کام کیا ہے. تو آخر اس کام میں شیفرڈنگ یا چرواہے کے کام میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کام لیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس پہ تفصیلی بات ہوگی. آج میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. ابو طالب کے ساتھ جو حضور کا ٹائم اسپینڈ ہوا ہے اس کو ہم مزید آگے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے اس حدیث کے ضمن میں جو حکمت کے پہلو ہیں، وزڈمس کے پوائنٹ ہیں، وہ انشاءاللہ سمجھیں گے. اس کے بعد ابو طالب کے ساتھ جو حضور کا اور وقت گزرا ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھیں گے. انشاءاللہ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس کو شرف قبولیت بخشے، اور آگے بھی اس سلسلے کو جو ہے صحیح طریقے سے کیری فارورڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ حضور سے محبت کرنے والا، حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین.